بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے فرعون کی بیوی کا قصہ لے کر آئے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون نے کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے بی بی آسیہ پر جب وہ ایمان پر قائم رہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کے ترجمے سے کرنا چاہوں گی میں۔ ایمانداروں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے سوا اوروں سے دوستیاں نہ کریں۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی بھلائی میں نہیں، ہاں اگر بطور بچاؤ اور دفع وقتی کے ہو تو اور بات ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا، لیکن اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھی اور رہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ عادل حاکم ہے۔ اور حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون اس نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا، سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا، بلکہ ان کے جنتی مکان ان کو دکھاتا، جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ دریافت کرتی رہتی تھیں کہ کون غالب رہا، تو وہ ہر وقت یہی سنتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب رہے، بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا، اور وہ یہ پکار اٹھیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا، جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ، اسے چت لٹاؤ اور اسے کہو کہ اپنے اس عقیدے سے باز آئے۔ اگر باز آ جائے تو میری بیوی ہے، عزت و حرمت کے ساتھ واپس لاؤ، اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اور اس کا کیما کیما کر ڈالو۔ جب یہ لوگ پتھر لائے انہیں لے گئے، حضرت آسیہ علیہ السلام کو لٹایا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا، اور اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں۔ اپنی شہادت کے وقت دعا مانگتی ہیں کہ اللہ جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرما۔ اس دعا کی اس باریکی پر بھی نگاہ ڈالیے کہ پہلے اللہ کا پڑوس مانگا جا رہا، پھر گھر کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بیان میں مرفوع حدیث بھی وارف ہوئی ہے، طبرانی۔ پھر دعا کرتی ہیں کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کے کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں، مجھے اس ظالم قوم سے عافیت میں رکھ۔ ان بیوی صاحبہ کا نام حضرت آسیہ علیہ السلام بنت مزاحم تھا۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فرعون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا۔ وہ ایک روز فرعون کی لڑکی کا سر کنگھی کر رہی تھی، اچانک کنگھی ہاتھ سے گر گئی اور ان کے منہ سے نکل گیا بسم اللہ۔ اس پر فرعون کی لڑکی نے پوچھا، کیا میرے باپ کے سوا تو کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر انہیں خوب مارا پیٹا اور اپنے باپ کو اس کی خبر دی۔ فرعون نے انہیں بلا کر خود پوچھا کہ کیا تم میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتی ہو؟ جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون نے حکم دیا اور انہیں چت لٹا کر ان کے ہاتھ پیروں پر میخیں گڑوا دی اور سانپ چھوڑ دیے جو انہیں کاٹتے رہیں۔ پھر ایک دن آیا اور کہا، اب تیرے خیالات درست ہوئے؟ وہاں سے جواب ملا کہ میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون نے کہا، اب تیرے سامنے میں تیرے لڑکے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ورنہ اب بھی میرا کہا نہ مانا تو یا اس دین سے باز نہ آئی تو میں تمہیں لوگوں کو گرم تیل میں ڈال دوں گا۔ اس ظالم نے ایسے ہی کیا، گرم تیل میں بچوں کو اور اس عورت کو مار ڈالا، لیکن وہ پھر بھی اللہ پاک کے نام پر قائم رہی۔ آسیہ علیہ السلام نے جب اس خادمہ کا ایمان دیکھا تو وہ بھی اللہ پاک پر ایمان لے آئی۔ ایک دن فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، تمہیں نہیں معلوم وہ بھی میرے سوا دوسرے کو اللہ مانتی ہے۔ پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، چنانچہ میخیں گاڑی گئی، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا گیا۔ اس وقت حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حجاب ہٹا کر انہیں ان کا جنتی درجہ دکھا دیا، جس پر یہ ہنسنے لگیں۔ ٹھیک اسی وقت فرعون آ گیا۔
اور انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، لوگو تمہیں تعجب نہیں معلوم ہوتا اتنی سخت سزا میں بھی یہ عورت ہنس رہی ہے؟ اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں، الغرض انہی عذابوں میں یہ بھی شہید ہو گئی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے کوئی اور درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اسی طرح ہے جس طرح سرید باقی سب خانوں پر افضل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3230، صحیح مسلم حدیث نمبر 2431۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیمن پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 2663، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجام 1135 میں اسے صحیح قرار دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی ان نعمتوں کے بدلے جس میں وہ تھی دنیا کے عذاب و تکالیف اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا اختیار کر لیا، اور ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فراست سچی تھی جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو دریا سے نکالتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فتح الباری 448/6۔ واللہ عالم، اللہ پاک اس بارے میں سب سے بہترین جانتے ہیں۔ اگر آپ کو حضرت آسیہ علیہ السلام کی ایمان افروز داستان اور فرعون کے ظلم کی کٹھور داستان پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل اسلامک ایکسس ویو کو سبسکرائب